کلام نبوت سے دوسری اہم عبادت اور اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے احادیث سنی ہے۔ کل ہم نے حدیث سنی تھی زکوٰۃ نہ دینا مال کی تباہی کا موجب ہے۔ اب ہے زکوٰۃ کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ عن عبداللہ ابن مسعود قال امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ له وفی روایت فلیس بمسلم ینفعه عمله، ترغیب بحوالہ طبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگی، کیونکہ پورا نظام دین کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، نماز گئی۔ زکوٰۃ دے رہا ہے آدمی، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ گئی۔ روزہ رکھتا ہے آدمی، نماز نہیں پڑھتا، روزہ گیا۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، روزہ نہیں رکھتا جو اس پہ فرض ہے، نماز گئی۔ یہ پورا دین ایسے جڑا ہوا ہے، اس کے ہم نے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی پسند کا دین لے کے چل رہا ہے۔ کسی کو جمعہ کی 2 رکعت ہی بھاتی، وہ 2 ہی پڑھتا۔ کسی کو عید بقرعید ہی اچھی لگتی، وہ اس میں ہی آتا۔ پھر وہ مسلمان ہے، جنت کا وارث بھی ہے، اس کا نکاح بھی پڑھانا ہے، اس کی میت کو غسل بھی دینا ہے، کندھا بھی دینا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھانا ہے۔ اب دیکھ لو، سارا معاملہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک کڑی ٹوٹی کہ سارا نظام بکھرا۔ نماز نہیں پڑھتا، پھر کوئی دعا قبول نہ صدقہ قبول۔ صدقہ دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور عجیب عجیب ذہن بنے ہوئے۔ یہ سب انہی ذہنیتوں کا نتیجہ ہے جو تجدد پسندوں اور انگریز کے مارے ہوئے اور ان کی ترقی کے جھانسے میں آئے ہوئے لوگوں نے پھیلایا ہے فتنہ۔ قرآن اپنی عقل سے سمجھنا، حدیثوں کا انکار، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ دین کے حصے بکھرے ہو گئے۔ کوئی کچھ لے کے چلے گیا، کوئی کچھ لے کے چلے گیا، کوئی کچھ لے کے چلے گیا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر طبقہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو لے کے خوش ہے، مگن ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ پورے دین کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین کے حصے بکھرے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، احکام کی حالات کی وجہ سے جو گنجائش ہے وہ اپنی جگہ الگ ہے، لیکن کوئی اپنے جی سے اس دین کے حصے بکھرے نہیں کر سکتا کہ یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا، نہیں۔ وراثت اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے، سرین کفر ہے، سیدھا سیدھا کفر ہے، کیونکہ جن باتوں میں قرآن و سنت نے واضح احکام دے دیے ہیں، اس کے بعد کسی کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہے نا۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی بھی مرد اور عورت کو اللہ کے فیصلے کے بعد، رسول کے فیصلے کے بعد، جس امر میں بھی اللہ اس کے رسول کا فیصلہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، اور اس پر امت تواتر کے ساتھ اب تک چلی آ رہی، اس میں اگر کوئی تبدیلی اپنے جی سے کرتا ہے، کسی اور کی خواہش سے کرتا ہے، سیدھے سیدھے گمراہی کا سودا کرتا ہے، کلی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھو کتنی اہم بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوگی، کیونکہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ بندے کے حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کل بھی تھوڑی بات آئی تھی، خطبے میں بھی تھوڑا میں نے اشارہ کیا تھا کہ بہت سے لوگ عبادات تو بہت کرتے، مگر ادھر جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی ان کو کوئی سرے سے نہ فکر ہے نہ پرواہ ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت گزاروں کی اور ان کی عبادت کی ضرورت مطلق نہیں۔ اب کچھ وہ ہیں بیچارے جو حقوق العباد کی ادائیگی میں تو بہت سرگرم رہتے، مگر حقوق اللہ سے غافل رہتے، ان کا بھی راستہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں حقوق میں توازن رکھنا اور دونوں کو بروقت ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے
ایسا شخص مسلم نہیں ہے، یعنی ایک تو یہ حدیث ہو گئی کہ ایسے شخص کی نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور ایک میں کیا ہے کہ جو نماز کا پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے، ایسا شخص مسلم نہیں ہے جس کو اس کا عمل قیامت میں نفع دے، کیونکہ عمل کے نفع دینے کی شرط یہ ہے کہ مسلم کی حیثیت میں عمل کیا گیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت بھی مسلم ہونے کی حالت میں آئے تو بندہ رب کے پاس پہنچا، اور مسلم ہونے کی حالت میں عمل کرا تو پھر عمل رب کے پاس پہنچا۔ اب اس کی جانچ پرکھ ہوگی، اس کا کھرا کھوٹا جانچا جائے گا، اسی حساب سے تولا جائے گا، اور اسی حساب سے اجر اور جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے پورے دین کے نظام کو سمجھنے کے ساتھ پورے دین کو لے کر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔